چلا کشی پارٹ 3۔ تارک آنکھیں پھاڑ کر اپنے آس پاس دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ اسے آج یقین ہو گیا تھا کہ آج کچھ تو ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ٹارچ کی مدھم سی سفید لو سے وہ خاک زدہ راستہ بالکل خاموش تماشائی لگ رہا تھا۔ ویران ٹینڈر کافی پیچھے رہ گئے تھے۔ اب وہ کچی سڑک تھی اور اس کے ارد گرد دونوں طرف اونچے اور گھنے درخت کھڑے ہوئے اسے چلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تارک کبھی کبھی ڈر کے مارے اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھ دیتا تھا، جیسے کوئی اسے تھپڑ مارنے لگا ہو۔ آج اس کے دل میں اس نادیدہ سائے کا خوف اسے نہ جانے کیا کیا محسوس کروا رہا تھا۔ سوچوں کا سمندر طغیانی میں تھا اور اس کی تیز رفتار موجوں میں تارک ڈوبتا ہی جا رہا تھا۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا۔ وہ راستے میں کئی بار رکا تھا اور ٹارچ کی روشنی کو اپنے ارد گرد گھما دیتا تھا۔ وہ نہ جانے کسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل کھلی ہوئی تھی۔ وہ کافی ہوشیار رہ کر چلتا ہوا اب گاؤں میں داخل ہونے لگا تھا، لیکن گاؤں سے دور ہی اس نے ٹارچ بند کر دی تھی۔ وہ کسی کو دکھائی نہیں دینا چاہتا تھا، ورنہ لوگ اسے مشکوک نظروں سے دیکھا کریں گے۔ وہ اندھیرے میں چلتا ہوا گاؤں میں داخل ہوا۔ آج شاید بجلی گئی ہوئی تھی۔ پورا گاؤں گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف خاموشی ریگ رہی تھی۔ گلیوں میں رہنے والے کتے بھی اپنے اپنے ٹھکانے میں دبکے ہوئے کہیں بیٹھے تھے۔ تارک اپنی گلی میں چلتا ہوا اب اپنی حویلی کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ حویلی کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور دائیں بائیں گلی کے دونوں اطراف میں گھورنے لگا، لیکن ہر طرف شدید اندھیرا تھا۔ آج بھی کسی نے اسے آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ یہی فائدہ مند تھا۔ آج بھی تارک اپنے ہاتھ سے حویلی کے اندر لگی ہوئی کنڈی کھول دی اور اندر داخل ہو گیا۔ آج اس نے کوئی آہٹ نہ ہونے دی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ بجلی بند ہے، شاید کوئی اپنے گھر میں جاگ نہ رہا ہو۔ ذرا سی بھی آہٹ آسانی سے کوئی سن سکتا تھا، لیکن وہ آج محتاط تھا۔ بڑی خاموشی سے وہ دبے پاؤں حویلی میں داخل ہوا، پھر دروازہ بند کر دیا۔ اب حویلی میں کوئی آواز یا کوئی روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ آج تھک گیا تھا۔ جاتے ہی اپنی چارپائی پر جا گرا، لیکن وہ ابھی بھی یہی سوچ رہا تھا جیسے کوئی اس کے آس پاس موجود ہے، لیکن اب اسے اس اندیکھے وجود سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنی حویلی میں خوف و ڈر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کوئی بلب روشن نہیں کیا تھا۔ گھنا اندھیرا اسے پرچھائی بن کر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر اندھیروں کو گویا ٹٹولنے لگا۔ وہ لیٹ ہو چکا تھا اور پھر کافی دیر تک وہ جاگتا رہا۔ دھیرے دھیرے نیند کا غلبہ اسے خمار دینے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ آنکھیں بند ہوتے ہی اس نے اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ اسی جگہ اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کوئی بے شکل اور سیاہ ہیولا اس کی طرف بہت تیزی سے بڑھا اور اس کے پاؤں کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل پوری رفتار سے دھک دھک کر رہا تھا اور سانس بھی تیزی سے دوڑنے لگی تھی۔ اس کے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کے قطرے اسے احساس دلا رہے تھے کہ ڈر کسے کہتے ہیں۔ اس کا جسم کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھا ہوا اپنے دائیں بائیں اور اوپر نیچے بغور دیکھ رہا تھا، لیکن سیاہ اندھیرے میں اسے کوئی بھی ایسا وجود دکھائی نہیں دیا جس نے اس کے پاؤں کو پکڑا تھا۔ تارک اجنبی سوچوں میں کھو سا گیا۔ یہ حقیقت میں تھا یا پھر کوئی خواب؟ لیکن اچانک آنکھ بند ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو اپنی چارپائی پر لیٹے دیکھا اور پھر سامنے وہ کالی سی پرچھائی تیزی سے آئی اور اس نے میرے پاؤں کو پکڑ لیا۔ اسی لمحے میری آنکھ کھل گئی، مگر اس کالی پرچھائی کے ہاتھوں کا لمس بالکل حقیقی تھا۔ نہیں، یہ خواب نہیں ہو سکتا۔ آج واقعی ہی کوئی اس قبرستان سے نکل کر میرے ساتھ یہاں آ گیا ہے، لیکن کون؟ یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اچھا نہیں تھا۔ تارک کی سوچوں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ ہاں، اس اندھیرے میں کوئی غیر مرئی مخلوق چھپی ہوئی اسے دیکھ رہی ہے، لیکن وہ کیا چاہتی ہے؟ تارک یہی سوچ کر مزید گھبرا گیا تھا۔ پھر اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے، سامنے بھی ہوا تو تارک کی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ تارک اب سمجھ چکا تھا۔ وہ اٹھا اور اگلے ہی لمحے بلب روشن کر دیا۔ وہ صحن میں سویا کرتا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ بلب صحن کے طرف باہر دیوار پر بورڈ پر لگا ہوا تھا۔ اب ہر طرف روشنی تھی، البتہ بند کمرے میں اندھیرا ہی تھا۔ بلب کی سفید روشنی میں اسے اور کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا، بس گہری خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ خود کو اکیلا پا کر اسے حوصلہ سا محسوس ہونے لگا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ گیا۔
اب اسے دوبارہ نیند کا خمار ہونے لگا تھا اور پھر جلد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس بار وہ دوبارہ کسی خواب میں موجود تھا۔ وہ خود کو پیدل چلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کسی خوبصورت جنگل میں وہ اونچے اونچے درختوں کے نیچے سے گزر رہا تھا جیسے وہ سیر کر رہا ہو۔ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ خزاں کا موسم ہے، لیکن یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ یہاں ہی رہ جانا چاہتا تھا۔ وہ خود کو ہر طرف گھوم کر دیکھتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ وہ خوشی محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک طرف کو آگے بڑھا۔ پیدل چلتے ہوئے اس کے پیروں تلے خشک پتوں سے گویا فرش سا بن گیا تھا۔ ابھی وہ کبھی کبھار جب کبھی زرد پتا ٹہنی سے جدا ہو کر گرتا تو کئی شاخیں ادھر سے ادھر ٹکراتی ہوئی عجیب سی آہٹ پیدا کر دیتی۔ طارق! اچانک کسی بھاری سی آواز بلند ہوئی اور طارق کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ بہت بھیانک سی بلند آواز تھی جو بالکل اس کے کانوں کے قریب سنائی دی۔ بہت ہی عجیب خواب تھا۔ وہ ڈر گیا تھا۔ اس کا وجود پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں، لیکن بلب کی روشنی میں بھی اسے وہاں کوئی دوسرا وجود دکھائی نہ دیا تھا۔ تیز دھڑکتا ہوا دل اسے کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ یہاں میرے علاوہ کوئی دوسرا وجود موجود ہے، کوئی ایسا وجود جسے انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ وہ کیا چیز تھی پتہ نہیں، لیکن اس کی دہشت سے ڈوبے دل لگ رہا تھا کہ جیسے نیند کا خمار اب نہیں آئے گا۔ لیکن طارق جان چکا تھا کہ کوئی ایسا ہے جو اسے جگانا چاہتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اسے طارق کا سو جانا پسند نہیں تھا۔ اچانک ایک سوچ نے طارق کو تھوڑا حوصلہ دیا اور اس کے لب حرکت میں آ گئے۔ وہ منہ میں ہی کچھ پڑھنے لگا تھا۔ ہاں، طارق اپنی حفاظت کے لیے رق پڑھنے لگا تھا تاکہ کوئی بھی بری مخلوق اسے نقصان نہ پہنچا سکے، مگر رق کا کلام پڑھ کر بھی ڈر اور خوف کم نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل اور جسم ابھی بھی خوف و دہشت محسوس کر رہا تھا۔ طارق چارپائی پر سکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے نیند کا زور لیٹ جانے کو ستانے لگا، لیکن ڈر اس کی رگ رگ میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی سو نہیں سکتا تھا۔ پھر ساری رات وہ جاگتا ہی رہا۔ آخرکار رات گزر گئی اور صبح کا اجالا طلوع ہونا شروع ہو گیا۔ طارق کی حالت قدرے بوجھل اور سست سستی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جانوروں کے چارے کی خاطر کھیتوں کی طرف نکل پڑا۔ دھیرے دھیرے سورج سر پر آن کھڑا ہوا۔ آج موسم خوشگوار سا تھا۔ آسمان پر بادلوں کے سیاہ ٹکڑے آوارگی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مدھم مدھم سی چلتی ہوئی ہوا میں نمی موجود تھی۔ ہواؤں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے آس پاس کسی علاقے میں بارش ہوئی ہو۔ آج موسم خوشگوار تھا۔ یہ دن کا پچھلا پہر تھا۔ شام ہونے میں ابھی تھوڑا وقت باقی تھا۔ گاؤں سے دور آج پھر باغ میں کوئی موجود تھا۔ وہ طارق اور بابا جی تھے۔ طارق اپنے استاد محترم بابا جی کو اپنے ساتھ ہونے والے ہر ماجرے کے متعلق بتا چکا تھا، جبکہ بابا جی مسکرا رہے تھے۔ فکر نہ کرو، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ تم خود ہی ان کو بلاتے ہو اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تم ڈر جاتے ہو، بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا اور طارق کو غور سے دیکھنے لگے۔ آج بھی وہ چارپائی پر ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا بابا جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ میری پڑھائی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ میں خوف کھا رہا تھا کہ شاید قبرستان سے کوئی آوارہ بدرو میرے پیچھے گھر تک آ گئی ہے۔ مجھے رات بھر سونے نہیں دیا اس نے، طارق نے سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا۔ بابا جی نے ہاتھ تھام لیا۔ کچھ نہیں ہوتا، بس حصار سے باہر مت نکلنا، ذہن ہوشیار رکھنا اور یاد رکھنا یہ تمہارا پہلا اور آخری موقع ہے۔ اس میں کامیابی تمہیں ہنفر مولا بنا دے گی، بابا جی نے قدرے خفیف سی لہجے میں کہا، اور طارق ہاں میں سر کو جنبش دینے لگا۔ بابا جی بس آپ بھی نظر کرم کرما دیجیے گا، آپ کی دعا سے آج چلے کی آخری رات ہے۔ طارق نے اپنے استاد بابا جی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، شام ہونے والی ہے، اور آج دھیان سے رہنا، موسم چاہے جیسا بھی ہو، عمل ادھورا مت چھوڑنا، بابا جی نے اسپاٹ لہجے میں بولا اور طارق کو واپس اپنے گاؤں کی اجازت دے دی۔ طارق اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور خدا حافظ بول کر واپسی کی راہ لی۔ طارق اٹھتے وقت بابا جی سے اپنے لیے دعا کے لیے کہنا نہیں بھولا تھا۔ دل ڈر جانے کو تھا۔ باغ سے باہر نکل کر طارق اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو چکا تھا۔ اب اس کا رخ سمندری شہر کی طرف جانے والی پکی سڑک کی طرف تھا۔ وہ میانہ روی سے موٹر سائیکل پر سوار اپنے گھر کی طرف روانہ تھا۔ طارق آج بابا جی سے مزید معلومات لے چکا تھا۔ عملیات کے لیے ہمیشہ استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بابا جی بھی طارق کے استاد تھے۔
اس لیے استاد بہتر جانتا تھا کہ کس موڑ پر کیا کرنا چاہیے، ورنہ یہ وہ پیچیدہ دنیا ہے جس میں آنا آسان اور نکلنا موت کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور موت کا خوف روح کو بھی چیر ڈالتا ہے۔ طارق کو بابا جی سے بہتر مشورہ اور اصلاح مل چکی تھی، اب اسے حوصلہ افزائی بھی تھی۔ اس کا دل سنبھل گیا تھا، وہ خوش تھا، لیکن اسے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن آج وہ زیادہ دیر نہ بیٹھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اٹھ کر اپنی حویلی میں آن بیٹھا۔ جو اندھیرا بڑھ رہا تھا، طارق کا دل گھبرانے لگا تھا۔ اسے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ آج موسم دلکش تھا، ابھی بھی موسم میں ہوا چل رہی تھی، لیکن یہ خوشگوار دلکشی طارق کے لیے بے معنی سی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل اور بھی زیادہ ہو گئے تھے، چاند بادلوں کی اوٹ میں کہیں روپوش تھا۔ اندھیرا پوری کائنات پر چھا چکا تھا، کہیں کہیں اکا دکا چمکتا ہوا ستارہ راہ بھولے ہوئے کسی مسافر کی طرح بالکل اکیلا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ تاروں کے ٹمٹماتے ہوئے جھرمٹ کالے بادلوں کی سیاہ فام چادر میں چھپے ہوئے تھے۔ فضا خاموش تماشائی کی طرح سہمی سہمی سی لگ رہی تھی۔ حویلی میں جلتے ہوئے بلب کی سفید روشنی اندھیرے کو بھگا چکی تھی۔ صحن میں ایک طرف بچھی ہوئی چارپائی طارق بیٹھا ہوا تھا، اس کی نگاہیں سامنے برآمدے کی طرف ٹکی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں اپنے سامنے برآمدے کی طرف ٹکی تھی، جہاں بینسیں آرام کے ساتھ بیٹھی تھی۔ طارق بالکل خاموش بیٹھا ہوا نہ جانے کی سوچ میں کھویا تھا۔ اس کی کھلی ہوئی نگاہ نہ جانے کن مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ وقت کی سوئی کبھی نہیں رکتی، وقت سرکتا ہوا کم ہوتا جا رہا تھا۔ طارق کافی دیر یوں ہی بیٹھا سوچتا رہا، پھر اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 11 بجنے والے تھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور قبرستان میں جانے کے لیے کپڑے بدلنے لگا۔ طارق اپنی حویلی سے باہر نکل چکا تھا۔ اس نے ہاتھ ڈال کر کنڈی لگا دی اور دبے پاؤں گلی میں ایک طرف کو چل پڑا۔ آج موسم چلتی ہوئی نم آلود ہوا سے تھوڑا خوشگوار تھا۔ وہ آج بہت پرسکون دہ قدموں کے ساتھ چل رہا تھا۔ آج اسے تیز رفتار چلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بے فکر تھا، اسے بدلتے ہوئے اس موسم کی بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ کچھ بھی ہو جاتا، اسے آج کی رات چلنا مکمل ضرور کرنا تھا۔ آج آخری رات کا عمل باقی تھا۔ اس کے بعد ایک بے نظیر طاقت اسے مل جاتی اور وہ اپنی مثال آپ ہوتا۔ طارق اپنی سوچوں میں گم چلا جا رہا تھا۔ آج شدید اندھیرا تھا، قدم قدم پر دہشت ریگ رہی تھی۔ ارد گرد اگے ہوئے بڑے بڑے پیڑ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے بھوتوں کی طرح لگ رہے تھے۔ ہواؤں سے ہلتے ہوئے پتوں کا مسلسل شور ماحول کو پراسرار بنا رہا تھا۔ وہ دائیں بائیں نظریں دوڑاتا ہوا چلتا جا رہا تھا۔ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ٹار کو بند رکھا تھا۔ اپنے اٹھتے ہوئے ہر قدم پر گاؤں کو بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اسے بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی وجود اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مگر اب اسے یہ احساس اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ خوش تھا کہ میرے بلانے سے یہ مخلوق میرے پاس آ گئی ہے۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ وہ قبرستان میں داخل ہو چکا تھا۔ آج پورا قبرستان گہرے شدید اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ قبرستان کی دہشت زدہ ویرانی سے اسے ڈرانا چاہتی تھی، لیکن آج وہ ڈر نہیں رہا تھا۔ وہ 2 راتوں سے یہاں کا ماحول سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اسے منتر پڑھتے وقت آج ڈرایا جائے گا، اور آج کی رات اسے صبر اور ہمت سے کام لینا تھا۔ وہ اپنے ارادوں میں خود کو حوصلہ دیتے ہوئے مضبوط بنا گیا تھا اور اپنے آپ کو سامنے قدم رکھنے کی تلقین کر چکا تھا۔ ٹارچ کی مدھم سی لو میں وہ ہر وقت گھڑی کو دیکھنے لگا۔ ابھی زوال کے وقت کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، بس کچھ ہی دیر باقی تھی۔ پانی والی بوتل اور ڈنڈا اس کے پیروں کے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ ٹارچ بند کر چکا تھا۔ پھیلے ہوئے سیاہ اندھیرے میں اس کی نگاہیں قبرستان میں دور دور تک گردش کرنے لگی۔ وہ ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ ویسے بھی یہ انسانی فطرت ہے، جب انسان کو کسی چیز یا کسی جگہ سے خوف محسوس ہونے لگے تو بس خود کو تسلی دینا چاہتا ہے کہ ہاں، یہاں کوئی بھوت یا بدرو موجود نہیں ہے۔ کچھ لمحات وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے وقت دیکھنا چاہا۔ اس بار وقت پورا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور کچھ پڑھتے ہوئے چاقو کو دم کر دیا۔ پھر وہ چاقو کو زمین کی نوک پر رکھ کر ایک بڑا سا گول دائرہ بنانے لگا۔ وہ خود کو حصار کے دائرے میں گویا قید کر چکا تھا۔ اس کا رخ جنوب کی سمت میں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اب وہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنے منہ میں ہی کچھ الفاظوں کو پڑھنے لگا۔ اس کے ہونٹ مسلسل حرکت کرتے جا رہے تھے۔
اسے آس پاس کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ بس جلد از جلد اپنے عمل کی مخصوص تعداد کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے، اسے آہستہ آہستہ سی جنبش کرتی ہوئی سرگوشیوں کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دینے لگی، جیسے بہت سے لوگ آپس میں خسر پھسر کر رہے ہوں۔ طارق کے کان ان مدھم سی آوازوں کی سماعت کر رہے تھے، لیکن ان آوازوں کو سمجھنا ناممکن تھا۔ اس بار طارق کا دل دھڑک اٹھا تھا اور جسم کپ کپا سا گیا تھا، لیکن اس نے ورد کرنا بند نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ خسر پھسر بند نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ایک بلند آواز گونجی، وہ دیکھو، وہ چلا کر رہا ہے، اس کی گردن توڑ ڈالو۔ ایک بھاری سی مردانہ آواز آئی، جیسے دور سے طارق کو دیکھ لیا گیا ہو کہ یہ چلا کر رہا ہے، اور پھر کافی سارے لوگ دوڑتے ہوئے قدموں کی طرف اس طرف آنا شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ افراد غصے میں گویا پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے طارق کو پکڑنے آ رہے تھے۔ ان کے منہ سے نکلتی ہوئی چیخو پکار کی آوازیں پورے قبرستان میں گردش کرتی ہوئی سنائی دینے لگی تھیں۔ طارق کی تیز رفتار دھڑکن اب رک جانے کے قریب تھی، اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ بند آنکھوں میں بھی اسے آس پاس بہت سے لوگ دکھائی دے رہے، جن کے ہاتھوں میں کلہاڑے اور ٹوکے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ سبھی آوازیں اس کے قریب آ رہی تھی۔ طارق کے جسم سے جان نکل رہی تھی۔ پہلی بار اسے اپنی ٹانگیں تھر تھر کانپتی ہوئی محسوس ہوئی، جسم سے پسینے چھوٹ گئے، سانسیں سینے میں ہی اٹک گئیں۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بھاگ جائے، لیکن اس کا وجود پتھر سا ہو گیا۔ دہشت کے بھیانک احساس نے اسے ساکت اور منجمد بنا دیا تھا۔ اس کے مقدر اچھے تھے کہ وہ اپنا منتر بھولا نہیں تھا۔ ڈر اور خوف سے اپنا ورد اور بھی زیادہ تیزی سے پڑھنے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے ہر چیز تھم سی گئی تھی۔ اب وہاں کوئی آواز نہیں ابھر رہی تھی۔ ہاں، بالکل گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہاں، البتہ طارق کی تیز دھڑکن اسے اپنے اندر بے ترتیب گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ اسے کانپتے ہوئے جسم کی جنبش واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے کپڑے پسینے سے بھیگ کر اس کے وجود سے گویا چمٹ گئے تھے۔ اس کی حالت ابتر صورتحال سے دو چار تھی۔ طارق اندر ہی اندر خوف اور دہشت سے قریب المرگ سا ہو گیا تھا، مگر وہ سب شور ختم ہونے کے بعد اسے حوصلہ سا ہو گیا۔ اسے معلوم بھی تھا کہ یہ صرف پڑھائی کی وجہ سے پیش آ رہا ہے، مگر پھر بھی ڈر کا احساس خود بخود پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ جنات کی دہشت انسانی وجود میں بہت جلد محسوس ہوتی ہے۔ اب وہ خود کو پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے عمل کی تعداد ختم ہونے لگی۔ ابھی تک کوئی اور ماجرا پیش نہیں آیا تھا۔ وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ اس کے لب زیر لب ورد تیزی سے کرنے لگے تھے۔ تسبیح کے آخری دانے کچھ ہی رہ گئے تھے کہ اچانک اسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ یہ وہی پائل کی چھنکار تھی جو طارق نے گزشتہ رات سنی تھی، لیکن اس بار وہ چھنکار اس کے دائرے سے باہر تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی منہ سے کچھ نہ بولی۔ وہ کسی اضطرابی میں طارق کے ارد گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ پائل کی چھنکار اسے واضح بتا رہی تھی کہ آنے والی کوئی عورت ذات اس کے دائرے سے بالکل باہر چکر کاٹ رہی ہے۔ طارق ڈر بھی رہا تھا اور حوصلہ بھی کیے ہوئے تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جب تک وہ دائرے کے اندر ہے، اسے جانی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ابھی کچھ لمحات گزرے تھے، طارق کی تسبیح مکمل ہو چکی تھی۔ عمل مکمل ہو گیا اور تعداد ختم ہوتے ہی وہ پائل کی چھنکار بھی تھم چکی تھی۔ طارق نے اپنی آنکھیں کھول لی تھی۔ آنکھ کھولتے ہی اسے اپنے نتنوں میں سے ایک مسحور کن خوشبو کا احساس ہونے لگا۔ اسے اپنے سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ وہ سیاہ اندھیرے کے باوجود صاف طور پر دکھائی دے رہی تھی، جیسے دن کی روشنی میں واضح دکھ رہی ہو۔ وہ سر جھکا کر بالکل خاموش کھڑی تھی۔ وہ بالکل انسانی وجود کی طرح مجسم تھی۔ نہ جانے کیوں وہ ننگے پاؤں آ گئی تھی۔ اس کی خوبصورتی کے آگے شاید چاند بھی کچھ نہیں تھا۔ لمبی سنہری ریشمی زلفیں اس کی نازک شانوں سے سرکتی ہوئی گھٹنوں تک لہرا رہی تھی۔ چلتی ہوئی مدھم سی ہوا ان بہکتی زلفوں کو متواتر چھو رہی تھی۔ سفید فراق میں پہنے وہ کسی پری کی طرح دکھائی دے رہی تھی، جس کا گورا رنگ میری آنکھوں کو لبھانے لگا تھا۔ بیضوی نقش نین قاتلانہ تھے۔ نازک اندام، گورے گال کسی تازہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح بالکل شفاف اور ابھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ کمان جیسی پلکیں آنکھوں کو زمین پر ٹکائے ہوئی تھی، جیسے وہ فرما برداری کے آداب میں آنکھ ملانا نہیں چاہتی تھی۔ نازک اور کومل گلابی ہونٹ ہلکی سی مسکراہٹ میں کچھ بولنا چاہتے تھے،
لیکن اس کے ہاتھ اپنے دوپٹے کی دکڑ کو مروڑ کر مجھے گویا سمجھا رہے تھے کہ وہ شرم و حیا سے بول نہیں پا رہی۔ جی تو دوستوں، کہانی کا آخری حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔